الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 58 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بنی اسماعیل کو ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی، یعنی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ ہے، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں ہوئی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا منصب عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی حجت لوگوں پر پوری کریں، بلکہ ایک پورا علاقہ خاص کر دیا گیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے خالی کرا لیا تھا کہ وہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں اور پوری دنیا میں ان کے نظم کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے پاس جو خدا کا پیغام ہے اس کو دیکھ کر لوگ دین کی ہدایت پائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے تو یہ ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بنی اسماعیل کو دے دی جائے، تو اس کو اس سے تعبیر کیا تھا، اس سے پیچھے جو آیات ہیں ان میں، کہ ہم نے نبوت اور ایک عظیم بادشاہی اب ان کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہی عظیم بادشاہی ہے جس کی پیشین گوئی اس موقع کے اوپر کی گئی جب ابھی مسلمانوں کی حکومت 200-250 کلومیٹر سے آگے نہیں تھی، لیکن پھر وہ عظیم بادشاہی اتنی بڑی بادشاہی بنی کہ اس وقت دنیا کے اندر 50-55 ممالک ایسے ہیں جو اس کے صوبے بن کے رہ گئے۔ اس عظیم بادشاہی کو اللہ کی ایک نعمت کے طور پر جب انہیں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تو اس فیصلے کے نتیجے میں اب یہ ضروری ہوا کہ انہیں یہ نصیحت کی جائے کہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ سیاق ہے جس میں اب ہم آگے کے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، یعنی مدعا یہ ہے کہ جب ایمان والو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی جائے گی تو اب اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ تو دو باتیں اس میں ارشاد فرمائیں، ایک یہ کہ ایک بادشاہی، ایک حکومت اگر تمہیں ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معاملات میرٹ پر ہونے چاہیے، امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، پہلی بات یہ فرمائی۔ اور دوسری یہ کہ جب فیصلہ کرنا ہو، خواہ وہ فیصلہ عدالت میں ہو رہا ہے، خواہ وہ ریاست کے عمومی نظام میں ہو رہا ہے، خواہ وہ فیصلہ لوگوں کے اجتماعی معاملات میں ہو رہا ہے، خواہ وہ کوئی قانون بناتے وقت ہو رہا ہے، کوئی ضابطہ بناتے وقت ہو رہا ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، لوگوں کے مابین انصاف قائم کرو۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو قرآن مجید اصل ذمہ داری کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے پاس ریاست کا نظم آئے، جیسے کہ یہاں آنے کا ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان تودوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بادشاہی تمہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ تمہیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ اب معاملات تمام تر میرٹ پر ہونے چاہیے، جو ذمہ داری دی جائے، جو منصب دیا جائے، جو چیز بھی کسی کے سپرد کی جائے، وہ اہل ہونا چاہیے، اس کا حقدار ہونا چاہیے، پھر اس کو دو۔ معاملات ہر حال میں میرٹ پر ہوں اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ تمہیں کہنے والا ہے، یعنی اللہ تمہیں یہ نہایت اچھی بات ہے جس کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ گویا تبصرہ کیا اس بات کے اوپر کہ اب تم کو یہ ذمہ داری دی جانے والی ہے تو اس ذمہ داری کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ اگر تم انصاف سے کام لوگے اور اگر تم امانتیں حقداروں کے سپرد کیا کرو گے، یعنی میرٹ پر معاملات کیا کرو گے، آج کی تعبیر میں اگر اس کو ادا کیجئے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہتر نصیحت کسی ریاست سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ دو باتوں کا اہتمام کر لو گے
تو پھر تمہاری یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے یہ تمہارے لیے اللہ کی بڑی رحمت بن جائے گی۔ اس میں جو لفظ امانت کا استعمال کیا ہے، تو امانت کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کا کسی شخص کو امین بناتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ مناصب اور وہ ذمہ داریاں ہیں جو نظم اجتماعی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ حکومت کا نظم قائم کرتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی ریاست بناتے ہیں، تو وہاں نظم اجتماعی کے قائم ہوتے ہی کچھ ذمہ داریاں وجود میں آ جائیں گی، کچھ لوگوں کو کچھ عہدے دینے پڑیں گے، کچھ مناصب دینے پڑیں گے، یعنی اس نظم کو چلانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو قرآن مجید کا مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے یہ بادشاہی جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ تو اس میں چور ثابت ہوئے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے بعد قوم کی امانت اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کرو۔ یعنی یہ بات اگر ملحوظ رکھو گے تو یہ نعمت تمہیں حاصل رہے گی، اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اس کی آخری صورت میں قائم کر دینے کی جد و جہد کرتے رہو۔ یہ بھی اصل میں اگر آپ غور کریں کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، تو یہ بھی امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ میرٹ پر معاملات کرتے ہیں تو اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اب پھر آگے بھی انصاف ہونا چاہیے، تو اس کو الگ سے بھی بیان کر دیا اس لیے کہ وہ مواقع پیش آئیں گے۔ یعنی امانتیں حقداروں کے سپرد کرو، یہ تو ایک مثبت کام ہے جو ہر وقت کرنا ہے۔ اب اگر کوئی سوسائٹی میں نزاع پیدا ہو گئی، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے اور وہاں فیصلہ دینا ہے، تو وہ بھی انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی نہایت ہی عمدہ وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں۔ کسی جگہ انصاف کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ عدل یا انصاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں امیر، غریب، شریف، وضیع، کالا، گورا سب برابر ہوں، کسی میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ انصاف کبھی خریدنی فروختنی چیز نہ بننے پائے، اس میں کسی کی جانبداری، کسی کی عصبیت، کسی سہل انگاری کو کبھی راہ نہ مل سکے، کسی دباؤ، کسی زور اثر اور کسی خوف طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو بھی زمین میں اقتدار بخشتا ہے اسی انصاف کے لیے، اسی عدل کے لیے بخشتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اسی چیز کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس وجہ سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ جو آخر میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور بصیر کا حوالہ دیا، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو خدا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں۔ یعنی تنبیہ کر دی کہ تمہارا معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے یا معاشرے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار کے ساتھ ہے جس نے یہ عظیم ذمہ داری تمہیں دی ہے، یہ عظیم منصب تمہیں دیا ہے۔ اب وہ چونکہ سمیع و بصیر ہے، اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ کوئی چھپ کر کام کر لو گے، کوئی معاملہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائے گا، کوئی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے گا تو بچ جاؤ گے۔ اس کی بارگاہ میں جب آؤ گے تو وہاں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ سمیع بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ خدا کی بادشاہی قائم ہو گئی، اس وقت جب یہ قائم ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے تھے، اللہ کا رسول دنیا میں موجود تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے احکام بھی جاری کر رہے تھے، فیصلے بھی کر رہے تھے، اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھی تعینات کر رہے تھے۔ گویا سارا کا سارا نظم براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکومت میں چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت یا حکومت الہیہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ حکومت ہوتی ہے کہ جو رسولوں کی موجودگی میں، نبیوں کی موجودگی میں کہیں قائم ہو جائے۔ اس لیے کہ اس حکومت میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، احکام بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے ذریعے سے اس کا نفاذ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ حکومت قائم ہونا شروع ہو گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہ کسی علاقے کے عامل بنائے جا رہے ہیں، کوئی گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری منصب دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس لیے اس میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو،
اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنا دیے جائیں۔ یعنی اب یہ صورتحال بنی ہوئی یہ تھی کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور اللہ کی اس حکومت میں اللہ کا حکم آ جائے، ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے رسول کی بات ایسے ہی مانی جائے گی جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے۔ اور ان کی طرف سے اگر کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، مختلف علاقوں میں کوئی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے، تو ان کی بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان تمام معاملات میں تمہارا رویہ ایک اچھے شہری کا ہونا چاہیے، اور ایک ایسے مسلمان کا کہ جس کو حکم دیا جائے اور وہ اس کی اطاعت کرے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حکمران بنا کے بھیجے گا، اللہ اور رسول کا معاملہ تو واضح ہے، وہ بہرحال انسان ہیں، غلطی بھی کریں گے، اور لوگوں کے اور ان کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے۔ تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہی کو حکم دینا ہوگا تو وہی آ جائے گی، بتا دیا جائے گا، معاملہ وہاں رکھ دیا جائے۔ اگر کوئی نزاع ہے، اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو یہ کرو۔ فرمایا اس لیے یہ کرو کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت میں اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ جب ہم بھی کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جو نزاعات ہوں گے اس میں فائنل اتھارٹی کیا ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر موجودہ نظام میں ہم نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی آئین کی تعبیر تشریح میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کسی قانون کی وضاحت میں، تو ہم سپریم کورٹ کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا۔ انتظامیہ بھی قبول کرے گی، عدلیہ کے دوسرے نیچے کے تمام مناصب رکھنے والے لوگ بھی قبول کریں گے، اور اسی طریقے سے باقی معاشرہ بھی اس کو قبول کرے گا۔ تو ہر نظام میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت براہ راست وحی آ رہی ہو اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے حکومت چلائی جا رہی ہو تو پھر ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہ حکم جس وقت دیا گیا اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، اور وہ اپنے نزاعات کے لیے جب چاہتے آپ کی طرف اور آپ کی وساطت سے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ جس میں لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اس میں اللہ کا فیصلہ حاصل ہونا چاہیے، تو اللہ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، جیسے کہ زہار کا معاملہ ایک خاتون کا قرآن میں بیان ہوا ہے جس نے آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کی اور یہ چاہا کہ اس طرح کے معاملے میں اس کا گھر برباد نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مجادلہ جو نازل ہوئی تو اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ تو یہ روز معاملات پیش آتے تھے، لیکن اس آیت میں اگرچہ اس وقت کی صورتحال زیر بحث ہے کہ اس وقت کیا ہونا ہے۔ اللہ اور رسول کی چونکہ حیثیت ابدی ہے، لہٰذا اگر کسی معاملے میں کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے تو ان میں اب مسلمانوں کے جو موجودہ سربراہ ہیں، خواہ وہ ریاست کے سربراہ ہوں یا پارلیمان کے ارکان، ان کو بھی اللہ اور رسول کی ہدایت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کا، اگر وہ مسلمان ہیں، تو حق نہیں ہے۔ اولو الامر کے احکام اس اطاعت کے بعد اور اس کے تحت مانے جائیں گے، یعنی وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دے سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے خلاف ہو۔ اس اطاعت سے پہلے یا اس سے آزاد ہو کر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی کو بیان کیا حضور نے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر ہمیں کوئی حکم دیا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے خلاف، مثال کے طور پر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، کوئی حکمران اگر اس سے روکنا چاہے گا تو ہم اس میں اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان اپنی ریاست میں جب کوئی قانون سازی کریں گے تو وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو یا جن میں ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ یہ بات کسی قانون کی کتاب میں اور کسی آئین میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم جب اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تو تمہارے یہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرو۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کا وہ تقاضا ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو خود ہی ملحوظ رکھنا ہے
تو اس کو بیان کر دیا قرآن مجید میں۔ آیت کے سیاق سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس میں جو اولو الامر کا ذکر ہوا ہے، یعنی وہ جن کے سپرد معاملات کیے جائیں، ان کی اطاعت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے وہ صرف مسلمان حکمرانوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کھلے کفر کا ارتکاب کر دیں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کریں، خدا کے دین کو عملاً چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور دین پسند کر لیں۔ اس طرح کے لوگ قرآن کی یہ آیت سنا کر مسلمانوں سے اپنے لیے اطاعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کی اطاعت یا ان کے احکام ہم اگر مانیں گے تو اپنی مصلحت کے لحاظ سے مانیں گے، لیکن وہ یہ آیت سنا کے مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آیت تو حکمرانوں کی اطاعت ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہی ہے جو سچے صاحب ایمان ہوں، اللہ اور رسول کے احکام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں۔ تو اس آیت کا تعلق اس چیز سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یعنی پیچھے بیان ہوا نا کہ اللہ کی حکومت قائم ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو بات بھی تمہارے ہاں ہوگی وہ اللہ اور رسول کے احکام کے سامنے سرفگندہ ہو کے ہوگی۔ اب یہ بتایا کہ تمہارے اندر ہی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں، مگر جس وقت کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اس سرکش کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بدی کا سرغنہ ہے۔ یہ یہود کے بڑے لیڈر کی طرف اشارہ ہے، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کعب بن اشرف تھا جسے اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی سزا دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سزا اس پر نافذ کر دی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک سرکش ہو چکا ہوا تھا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے احکام ہماری حکومتوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس کی نوعیت بالکل الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ براہ راست حکم دے رہا ہے تو وہاں تو نوعیت معاملہ وہ نہیں ہوتی کہ جو ہم حکومت چلاتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جب نظم آئے گا تو پھر ہم ادارے بنائیں گے، ان میں قاعدے طے کریں گے، وہ سارے انسان ہوتے ہیں تو انسانوں کے درمیان حقوق فرائض طے ہوں گے۔ وہاں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑیں اور اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اس سرکش کے پاس جائیں جو اس وقت بدی کا سرغنہ بنا ہوا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، درا حال ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت بٹی ہوئی تھی، ایمان کا اظہار اللہ اور رسول پر کر رہے تھے، اور ان کا رخ اصل میں یہود کے لیڈروں کی طرف تھا۔ تو فرمایا کہ یہ سب شیطان کے پیرو ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے صاف کترا جاتے ہیں۔ تو اب واضح کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ منافقت کے ساتھ ایمان لائے ہوئے تھے، زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں جو نازل کی گئی ہے، لیکن اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے یہود کے لیڈروں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہ منافقت اس وقت نمایاں ہو جاتی تھی، کھل جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کے پیرو ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ ظاہر ہے کہ صرف شیطان کی پیروی ہی میں یہ حرکت ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے اس طرح براہ راست تعلق میں ہوتے ہوئے ان سے انحراف کا راستہ اختیار کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے کفر اختیار کیا، وہ مانتا ہی نہیں ہے، مان لیا، شامل ہو گئے مسلمانوں کی جماعت میں، اس کے بعد یہ رویہ، تو یہ شیطان کی پیروی میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ گویا جانچ پرکھ رہے تھے معاملات کو، سزا بھی بروقت دی جا رہی تھی، جزا بھی بروقت دی جا رہی تھی، حالات بعض اوقات ایسی کروٹ لیتے تھے کہ جس سے مقصود ہی یہی ہوتا تھا کہ منافقین منکرین سب کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو یہ کہا کہ جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو یہ یہود کے لیڈروں کے پاس مقدمے اس لیے لے کے جاتے تھے کہ پیش نظر بہتری تھی، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ یعنی جس وقت پکڑے جائیں گے تو ارشاد فرمایا پھر یہ کہیں گے، ارشاد ہوا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سو ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو کہ دلوں میں اتر جائے۔ یہ جس مصیبت کے پیش آنے کا یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان کو جب پیش آ جائے گی، وہ بعد میں اس طرح پیش آئی کہ جب اسلام نے طاقت پکڑ لی اور یہود کی سیاسی طاقت بالکل کمزور ہو گئی، تو مسلمانوں قرآن مجید میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اب منافقین کے معاملے میں چشم پوشی اور اغماز کی روش وہ بدل دیں۔ پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، اور مسلمان بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے متنبہ ہوتے رہتے تھے بسا اوقات، لیکن اغماز چشم پوشی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی جیسے آدمی کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات توجہ دلائی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس نوعیت کے اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن بعد کے مرحلے میں پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بارے میں اللہ نے اپنی روش تبدیل کی، پیغمبر سے بھی کہا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی اپنی روش بدل لی، اور اب قدم قدم پر منافقین کا احتساب شروع ہو گیا۔ اس صورتحال سے یہ منافقین پریشان ہوئے۔ یہود میں بھی اتنا دمخم نہیں رہا تھا کہ ان کی سرپرستی کر سکیں، اور مسلمانوں پر بھی ان کی شرارتیں اتنی کھل چکی تھیں کہ اب وہ ان کے چکموں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ صورت بن گئی کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یعنی اب کوئی راستہ ان کے لیے رہا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ بھاگ بھاگ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ یہود سے جو ربط ضبط رکھتے تھے اور کبھی کبھی اپنے معاملات میں ان کی بالاتری تسلیم کر لیتے تھے، اس میں کوئی فساد نیت نہیں تھا، بلکہ ان کی خواہش تو صرف یہ تھی کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ جو اختلاف کی ایک خلیج اور اناد کی ایک خلیج یہود اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ زیادہ وسیع نہ ہونے پائے۔ تو اس طرح منافقت کو مصالحت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے اور اس کو احسان اور توفیق کے خوبصورت الفاظ میں ادا کرتے، لیکن واقعات کے تشت اسبام ہو جانے کے بعد اس سخن سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یعنی یہ اس طریقے سے اللہ نے اس کو صاف کر دیا۔ تو یہاں یہ تو ہوا بعد میں، یہاں یہ بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت سے یہ دوچار ہوں گے، اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا، اور پھر یہ آ کر یہ عذر پیش کریں گے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا وہ محض سخن سازی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے اس سب جرائم سے پردہ اٹھا دینے کے بعد اب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ابھی آپ ان سے اعراض کریں، انہیں نصیحت کریں، اور ان کے بارے میں اس انداز سے بات کریں کہ ان کے دلوں میں اترے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ ان کے دلوں میں اتر جانے والی بات کرو، نصیحت کرو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی یہ گویا رسول کا مقام بیان کر دیا کہ رسول کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایک ہستی کو مان لیں اور اس کے بعد آپ کا رویہ یہ ہو۔ رسول تو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سرف گندہ ہونا ہے، اس کے ہر حکم کو ماننا ہے، اسی کو رسول کو ماننا کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت جو فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کریں، انہیں سمجھائیں، تو
اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی تھی، اور یہ منافق لوگ تو کرتے رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہایت نرم اور کریمانہ ہوتا تھا۔ تو قرآن نے یہ بات بتائی کہ اب زیادہ نرمی برتنے کا موقع نہیں ہے، ان کو ذرا نیک و بد سمجھا دینا چاہیے، یعنی انہیں بتا دینا چاہیے اور واضح الفاظ میں تنبیہ کر دینی چاہیے، تاکہ یہ سنبھلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی آخری گرفت سے پہلے سنبھل جائیں۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ جس کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہے گا، اور یہ بات بھی ان کو بتا دیں کہ رسول کا صحیح مرتبہ کیا ہے۔ وہ یہ بات واضح کی کہ تمہارا معاملہ کیا کسی عام حکمران کے ساتھ ہے، کسی عام شخص کے ساتھ ہے، کسی مفکر، کسی فلسفی کے ساتھ ہے، کسی پیر کے ساتھ ہے، کسی معلم کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ کی طرف سے جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں ہوتا، بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اسے نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں، اس کی حیثیت صرف ایک واعظ اور ناصح کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ اس کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے اس کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصلی مقصود تو خدا کی اطاعت ہے، مگر اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ براہ راست انسانوں سے مخاطب نہیں ہوتے اور وہ اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، تو اللہ ہی کی اطاعت ہے یہ۔ اسی کو مولانا روم نے بیان کیا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی یہ تو گویا جب پیغمبر بات کر رہا ہوتا ہے تو خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت ہے یہ، اور رسول کی اطاعت جب کی جاتی ہے تو گویا ذات خداوندی ہے کہ جس کے سامنے سرفگندہ ہوتا ہے آدمی۔ اور پھر یہ بات بھی کہ یہ اطاعت کوئی رسمی چیز نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، اور دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ رسول کی یہ اطاعت اتباع کے جذبے سے، پورے اخلاص، پوری محبت اور انتہائی عقیدت اور احترام سے ہونی چاہیے۔ انسان کو خدا کی محبت اسی اطاعت اور اسی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ منافقین کو توجہ دلائی کہ یہ بات سمجھ لیں یہ کہ جو پیغمبر بھی آتا ہے اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے مان لیا، اوپر بیان ہوا ہے نا کہ یہ ویسے تو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مان لیا جو آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ کو پیغمبر مان لیا، ہم نے آپ سے پہلے کی ہدایت کو بھی مان لی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مان لینے اور مان کر رکھ دینے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے رسول کی عدالت کو چھوڑ کر یہود کے لیڈروں کی عدالت میں جا کر ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی، بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا کے رسول کی موجودگی میں ان کو چھوڑ کر یہ یہود کے لیڈروں کے پاس گئے۔ تو فرمایا کہ جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بڑا جرم کیا ہے، جب یہ اپنی جان پر یہ ظلم ڈھا رہے تھے، اگر اس موقع پر بھی انہیں توبہ کی توفیق ہوتی اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جب انہوں نے اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھایا تھا، اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی جو شرط بیان کی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول کا یہ استغفار، اللہ سے مغفرت ان کے لیے مانگنا، دنیا میں ایک طرح سے بمنزلہ شفاعت ہے، یعنی اگر یہ واقعی توبہ کر کے آ جاتے، واقعی رجوع کرتے، تو اللہ کے پیغمبر بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ گویا ایک طرح کی شفاعت ہوتی دنیا کے اندر، جس سے ان کے اس گناہ عظیم کے بخشے جانے کی توقع تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی عدالت کے ہوتے ہوئے یہود کے بڑے لیڈر کے پاس جا کر رسول کی ایک سری توہین کا ارتکاب کیا، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ جس وقت یہ واپس آئیں
تو رسول کی رضا اور ان کی دعا بھی حاصل کریں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر ان کی منافقت پر ان کو متنبہ ہونے کا موقع مل جاتا اور یہ حاضر ہوتے اور یہ آ کے رجوع کر لیتے تو اس کی توقع تھی کہ اللہ سے یہ مغفرت چاہتے، رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو معاف کر دیتے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے جو رویہ انسان کو پیغمبر کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، ان منافقین نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو پیغمبر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یعنی پہلے تو بات یہاں شروع کی تھی کہ انہیں نصیحت کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر ترغیب دی کہ اگر یہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے تھے، یہ آ جاتے تو توبہ کا امکان تھا، یہ بھی توبہ کرتے اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرتا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو فرمایا لیکن نہیں ہے پیغمبر، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تم ہی کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ یعنی گویا اب خاتمہ کلام کے طور پر یہ فرما دیا کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کسی فلسفی و حکیم سے اختلاف کر لینا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا درجہ اور مرتبہ یہ ہے جب آپ نے یہ مان لیا، یعنی پیغمبر کے درجے اور مرتبے کے اوپر کیا گفتگو کی جائے، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ایک شخصیت کا انتخاب کر کے تمہارے درمیان میں ان کو بھیج دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں جب تک تمام اختلافات میں اللہ کے پیغمبر ہی کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ اور یہ فیصلہ دنیوی معاملات میں بھی اللہ کا پیغمبر اگر کرے گا تو اس فیصلے کو ماننا ضروری، اور کس درجے میں ماننا ضروری؟ ارشاد ہوا کہ پھر جو فیصلہ بھی آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ فیصلہ ماننا ہے اللہ کے پیغمبر کا، فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں معاملہ لے کر گیا تھا اور میں حق پر تھا، فیصلہ خلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کا یہ درجہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ کسی بے انصافی کا کوئی سوال نہیں ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے اس فیصلے پر تنگی بھی دل میں محسوس کرو گے تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ تو یہ بات ان منافقوں کو بہت اچھی طرح خطاب کر کے بتا دی گئی۔ یہاں جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے التفاظ خاص کی جو دل نوازی ہے، الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان بیان کا کچھ ذوق دیا ہے وہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ خاتمہ کلام تک پہنچتے پہنچتے کس شان کے ساتھ یہ کہا ہے کہ نہیں، تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ تم کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ پیچھے منافقین کی جھوٹی قسم بیان ہوئی تھی آیت 62 میں پیچھے گزری، تو اس میں یہ تھا کہ یہ قسمیں کھا کے آگے یہ کہیں گے، تو قرآن نے سچی قسم سے اس کی تردید کرتے ہوئے رسول کے مقام اور مرتبے کی آخری حد واضح کر دی ہے کہ دین و شریعت کے احکام تو ایک طرف، اپنے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں اور نزاعات تک میں رسول کے فیصلے کو بے چون و چرا اور پورے اطمینان کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے درمیان والی تمام نزاعات میں تمہیں کو حکم نہ مانے، اور پھر ساتھ ہی ان کے اندر یہ ذہنی تبدیلی واقع نہ ہو جائے کہ وہ تمہارے فیصلے کو بے چون و چرا پورے اطمینان قلب کے ساتھ مانے اور اپنے آپ کو بلا کسی استثناء، بلا کسی تحفظ کے تمہارے حوالے کر دیں۔ رسول کی اطاعت خود خدا کی اطاعت کے ہم معنی ہے، اس وجہ سے اس کا حق صرف ظاہری اطاعت سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاعت بھی شرط ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جو رویہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، فرمایا کہ وہ یہ رویہ ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا، بحث کر لو،
گفتگو کر لو، دلائل مانگ لو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جب یہ مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا درجہ یہ ہے، ان کے فیصلے کی حیثیت یہ ہے، اور کسی شخص کا ایمان بھی پھر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو، اَوْ اخْرَجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، جس طرح موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، بڑے سخت احکام اس وقت دیے گئے تھے، تو فرمایا کہ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے۔ فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے، اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ کون؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ اس میں اب بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ذرا زیادہ وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں، اس کو ہم اگلی نشست میں پھر زیر بحث لائیں گے۔ آپ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنہ ہے، درا حالے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ شیطان کے پیرو ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے صاف کترا جاتے ہیں، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان سے اعراض کرو اور انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو کہ دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ انہیں بتاؤ کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ لیکن نہیں ہے پیغمبر، تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو فیصلہ تم کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ، جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے، یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے۔ یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے۔ انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر